بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا تاریخی پس منظر۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا تاریخی پس منظر۔ در حقیقت اس کی کہانی کیا ہے؟ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ واضح رہے، اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 حکمران آئے تھے، جن میں حضرت طلوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طلوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا۔ تابوت سکینہ ہے، کیا اس میں کون سی چیزیں موجود تھیں؟ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے برکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے برکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اس سے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس میں لوح القرآن اور حضرت موسیٰ کا اعزاز بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا جو حضرت موسیٰ کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من و سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ یوں ہوا ہے۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں کہا گیا ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طلوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان تسلی ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی، اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، چونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ اشیاء موجود تھی جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھی، اس لیے اس کو اللہ کی رضا سے مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں گے۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبیلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور اس کے وجود کی حیثیت عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد کی طویل میں تھا
تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کرائی جائے، جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کی حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم طویل تعمیری دورانیہ کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہٰذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تاہم اس کے کچھ عرصہ بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے۔ تاہم مقدس برکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار، جہاں ایک دروازے بھی موجود ہے، قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہیت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔